ایک مشہور روایت میں ہے البرُّ لا یبلا، یعنی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ تو اب اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر دیکھیے کہ ایک بہت بڑے بلند پایہ متکلم اور فقیہ گزرے ہیں، ابو الوفا علی بن عقیل بغدادی حنبلی، متوفی 513 سنہ ہجریہ۔ یہ سرکار غوثیت مآب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کے استاد ہیں۔ غوث پاک رحمہ اللہ نے ان سے قرآن مجید کا علم حاصل کیا ہے اور فقہ و اصول فقہ کا علم ان سے حاصل کیا ہے۔ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الفنون۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 400 سے زائد جلدیں تھیں اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 800 سے زائد جلدوں پر مشتمل تھی۔ اب یہ کتاب مفقود ہے، مسنگ ہے، لاسٹ ہے، اس کی صرف ایک جلد ہے، ایک والیوم چھپا ہوا موجود ہے مطبوعہ، اور اس کا مخطوط بھی موجود ہے، باقی جلدیں اس کی آج کل مفقود ہیں، موجود نہیں۔ حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال بڑے بلند پایہ عالم تھے۔ تو یہ ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی بغدادی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گیا حج بیت اللہ کے لیے، تو وہاں پر مجھے ایک تھیلی ملی سرخ رنگ کی موتیوں سے بھری ہوئی۔ تو میں نے وہ تھیلی اٹھائی تو دیکھا ایک آدمی جا رہا تھا اور وہ نابینا آدمی ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے، صدا لگا رہا ہے کہ میری ایک تھیلی گم گئی ہے، تو کوئی اگر وہ تھیلی مجھے دے دے تو میں اسے 100 دینار دوں گا۔ تو میں نے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی، اس نے مجھے دینار دینا چاہے، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور دینار اسے واپس کر دیے۔ وہ بندہ چلا گیا، حج سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد میں سفر پر گیا، شام کے بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے میرا بغداد کا ارادہ تھا۔ پھر چونکہ پرانے وقتوں میں سفر طویل ہوتا تھا اور قافلے سفر کرتے تھے، آج کل کی طرح ذرائع ابلاغ نہیں تھے، کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے سفر کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں میں جب حلب کی جامع مسجد پہنچا تو رمضان کی چاند رات تھی، تو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے امام صاحب کا انتقال ہو گیا، تو آپ یہاں پر نماز پڑھا دیجئے۔ میں نے نماز پڑھائی، بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد انہوں نے کہا ہماری بڑی خوشی کا باعث ہوگی ہمارے لیے یہ بات کہ اگر آپ رمضان کی آپ مسلسل امامت کریں کیونکہ ہمارے امام صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے ان کی بات قبول کر لی۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے امام صاحب نابینا تھے اور ان کی ایک بچی تھی، ان کی صاحبزادی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا نکاح کر دیں آپ کے ساتھ۔ میں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد میرا جب بیٹا پیدا ہوا تو ایک دن میں کوئی چیزیں تلاش کر رہا تھا، تو میری اہلیہ بیمار تھی، میں اس کی تیمارداری کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، تو میری نظر اس کے گلے پہ پڑی کہ اس نے وہی ہار پہنا ہوا ہے جو ہار میں نے وہاں وہ نابینا شخص کو دیا تھا۔ تو میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اس ہار کا ایک قصہ ہے، وہ قصہ سنایا تو بیوی رو پڑی میری، اور روتے ہوئے کہنے لگی واللہ میرے والد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جس نے مکے میں مجھے وہ ہاروں کی تھیلی واپس کی تھی اسی طرح کا خاوند میری بیٹی کو عطا فرمانا، اور میرے والد کی یہ خواہش پوری ہوئی، اللہ نے میرا نکاح آپ کے ساتھ ہی کر دیا۔ پھر ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی بغدادی کہتے ہیں کہ اس بچی کا انتقال ہو گیا اور بیٹا اور وراثت اور وہ ہار وہ ساری چیزیں مجھے مل گئیں، اور میں وہ لے کر جب مجھے وہاں سے جانا تھا، سفر کرنا تھا، میں چلا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دیکھیں وہ نیکی انہوں نے اللہ کی خاطر کی تھی تو وہ نیکی ضائع نہیں گئی، انہوں نے ظاہری طور پر اس کا بدلہ معاوضہ اگرچہ نہیں لیا لیکن اللہ نے اس کا معاوضہ انہیں دنیا میں بھی عطا فرمایا۔ جو آخرت کا اجر ہے وہ تو سبحان اللہ رضوان من اللہ اکبر، دنیا کے اندر بھی اللہ نے انہیں یہ اس کا معاوضہ دیا، بدلہ دیا کہ اللہ نے انہیں بیٹا بھی عطا فرما دیا، اس سے اللہ نے انہیں وہ پیسے بھی لوٹا دیے، اس کے علاوہ اضافی میراث بھی انہیں ملی اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ بات وہ جو روایت کے اندر فرمایا گیا البرُّ لا یبلا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس نیکی کا فائدہ بندے کو آخرت میں بھی ہوتا ہے اور اس دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کے نہیں چھوڑنی چاہیے، نیکی ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک اور ایک بنائے۔